چٹان صاحب ظاہر ہے آپ کی حکومت ہے سندھ میں، پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کرتی ہے، لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ مہنگائی کے ثمرات تو وفاق سے آتے ہیں، وہاں سے معاملات آتے ہیں اور پھر صوبوں تک پھیلتے ہیں، لیکن صوبوں کی اپنی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، انہوں نے بھی تعین کرنا ہوتا ہے، کمشنرز ہوتے ہیں، ڈپٹی کمشنرز ہوتے ہیں، متعلقہ ادارے ہوتے ہیں جنہوں نے پرائز کنٹرول کمیٹیاں ہوتی ہیں، جنہوں نے جو پرائزز ہیں ان کو کنٹرول رکھنا ہوتا ہے، عوام کی دسترس میں چیزوں کو رکھنا ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ حکومتیں بے بس ہوتی ہیں مافیاز کے سامنے؟ چٹان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، جہاں تک صوبائی حکومتوں کی تعلق ہے تو وہ تو اگر حکومت، مرکزی حکومت چینی ایکسپورٹ کرتے اور پھر اس کو امپورٹ کرتے تو جب مارکیٹ میں مہنگا ملے گا تو لوگ تو مہنگا بیچیں گے، اور یہ مہنگائی پہلے بھی ہماری حکومتوں میں بھی تھی، نواز شریف صاحب کی حکومتوں میں بھی تھی، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہنے والے مسلمان جو ہر وقت سینے پہ ہاتھ رکھے کہ ہم تو مسلمان اور پیغمبر پہ جان دینے والے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو بھائی اگر آپ پیغمبر پہ جان دینے والے ہیں تو یہ روز ہے نا، اس کے احکامات پہ عمل درآمد کر دی۔ بالکل لیکن اس حکومت میں سمیہ ایک اور مسئلہ ہے جو پہلی حکومتوں میں نہیں تھا، یہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ پہلی حکومتوں میں اگر چیزیں مہنگی بھی ہو جاتی لیکن جو سرکاری نرخنامہ ہوتا اس پہ بکتی اور پوری ملک کے لیے ایک جیسا ریٹ چلتا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر چینی 100 روپے کلو ہے یا 80 روپے کلو ہے تو مجال ہے کہ وہ کوئی 185 پہ بیچ دے یا 190 پہ بیچ دے۔ اب اس حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی شہر میں، یعنی یہ ایک اسلام آباد ہے، یہ ایک اسلام آباد میں آپ اپنے رپورٹرز کو نکال دیں، ان کو بیچ دیں۔ کراچی کمپنی کا ریٹ علیحدہ ہوگا، اپارا کا ریٹ علیحدہ چلے گا، آپ بالکل بنیگارا درست کا کہہ رہے ہیں ریٹ چٹان علیحدہ صاحب، لیکن چلے میرا گا۔ یہ تو سوال ہے ہی نہیں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، ہر علاقے کا الگ ریٹ ہے۔ جس طرح ہم نے اپنے نمائندوں کی گفتگو بھی آپ کو پہلے ہی سنا دی تاکہ آپ لوگوں سے بات کرنے میں آسانی ہو۔ مجھے یہ بتا دیجئے، کیا صوبائی حکومتوں کی اپنی کوئی ریٹ نہیں ہوتی؟ میں کراچی شہر میں رہتی ہوں، یہ بڑا شہر ہے، بڑا معاشی ہب ہے، آپ بھی یہ بات جانتے ہیں، لیکن یہاں پر جو منمانیاں ہیں، اللہ معاف کرے، میں یہ جملہ کہنے مطلب اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان لوگوں کو، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ قیمت مقرر کرتا ہے، کہ یہاں پر کوئی حکومت نام کا وجود نہیں ہے؟ یہ تو آپ سندھ حکومت کے کسی نمائندے سے پوچھے۔ بہرحال میں پیپلز پارٹی کا تو ہوں لیکن سندھ حکومت کا نمائندہ نہیں ہوں، تو سندھ حکومت کا نمائندہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں۔ میں تو اوورال آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ریٹ کیسے مہنگے آواز ہو ڈبل ہو رہی جاتے ہیں۔ چٹان صاحب کی، جی آواز ایکو ہو رہی ہے، جی اگر چٹان صاحب بولیے گا۔ اگر آپ پیٹرول مہنگا ہو جاتے تو منڈی میں جو چیزیں جاتے ہیں وہ مہنگے تو ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ گندم ایکسپورٹ کرتے اور پھر اس کو امپورٹ کرتے تو وہ مہنگا تو ہو جاتی ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی تعلق فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، صوبائی حکومتوں کی یہ ہے کہ جو ریٹ ہو اس کو بالکل ایک جیسا رکھے، چاہے چھوٹا شہر ہو بڑا شہر ہو، صحیح۔ دیہات ہو کہیں بھی ہو، ریٹ ایک چلے، جو کہ اب نہیں ہے۔ مجھے کراچی کے حالات کا پتہ نہیں، باقی پنجاب اور یہ اس صدیق کا صاحب کراچی کے جگہ حالات تو میں آپ مجھے کو پتہ بتا ہے۔ دیتی ہوں، ابھی آپ کی آواز ڈبل ہو رہی ہے، مجھے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی ہے بات، میں واپس آؤں گی صدیق صاحب سے جب تک بات کو۔ صدیق الفاروق صاحب، یہ جو صورتحال ہوتی ہے، میں نے جس طرح پہلے سوال کیا، حکومت کسی کی بھی ہو، چاہے حکومت تحریک انصاف کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، نون لیگ کی ہو، حکومتیں بے بس کیوں ہوتی ہیں؟ مائع سیام میں قیمتوں کم ہونا چاہیے، یہاں قیمتیں ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہیں اور حکومت کوئی بھی ہو کچھ نہیں کر پاتی۔ بہت شکریہ سمیہ۔ پہلی بات کہ رمضان المبارک ایک مقدس اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اور یہ ہمارا ملک جو ہے یہ اوور ویلمنگلی مسلمانوں کا ملک ہے، تو اگر دین سے محبت ہو، خدا خوفی ہو، تو پھر دکاندار ہوں یا بڑے سپلائرز یا سٹاکسٹ، وہ یہ سمجھیں کہ یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے اور ہم روزہ داروں کو سہولت دیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں معاملہ یہ ہے کہ 2 نفل پڑھو، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بس سارے گناہ ہم لوگ خوب کرتے ہیں اور 2 نفل پڑھ کے سمجھتے ہیں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو جو مرضی کرو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دیں، لیکن حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے جب تک بندے نہ معاف کریں۔ بالکل یہ ہم لوگ جو مسلمان ہیں یہاں، ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہی نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات، اس وقت
کہ موجودہ حکومت کے دور میں مہنگائی ویسے ہی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، لیکن رمضان شریف میں بالخصوص مثال کے طور پر عام دنوں میں کسی کی کھجور اگر دکاندار کی 5 کلو بکتی ہے تو رمضان میں اس کی کھجور 100 کلو بکے گی۔ اب معاملہ آ جاتا ہے سپلائی اور ڈیمانڈ کا، ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے اور اس سپلائی شاید کم ہو، پھر وہ منافع قیمتیں بڑھتی ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی ہے کہ یار رمضان میں کام ہوتا ہے، سارے سال کی روٹی کماؤ۔ تو اصل بات نیت کی ہے، عمل کی ہے، اور پھر ساتھ یہ ہے کہ حکومت کو جو سبسڈی دینی چاہیے، حکومت نے تو خود یوٹیلیٹی سٹور پہ بہت سی چیزوں کی قیمتیں بڑھا دی ہیں، تو پھر بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی، گیس کی قیمتیں بڑھ گئیں، پیٹرول کی قیمتیں، ان سب کا اثر بھی مہنگائی پہ ہی ہونا ہے۔ تو یہ مجموعی طور پر انتظامی طور پر یہ حکومت بہت ناکام ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ ہر حکومت کے دور میں قیمتیں تو رمضان میں بڑھتی ہیں، لیکن ہماری جب حکومت تھی رمضان بازار بہت زیادہ لگتے تھے، دیہات تک میں جا کے رمضان بازار جو ہے قصبات میں بھی لگ جاتے تھے۔ اب آپ کو نہیں نظر آئیں گے، یوٹیلیٹی سٹور بھی دیہات میں نہیں ہے، اس میں بھی انہوں نے قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ تو اس میں حکومت کا کردار زیادہ ہے، اس کے بعد دکانداروں کا، عام آدمی کا کردار ہے، جس کے اندر اسلام کی روح نہیں ہے۔ اگر اسلام کی روح ہو تو وہ خود روزے داروں یہ آپ نے بہت اچھی بات کی۔ ہم صرف باتیں کرتے ہیں، مسلمان ہونے کے دعوے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہم رسول کے ماننے والے ہیں، لیکن جب بات ہوتی ہے دوسروں کے خیال کی تو وہاں پر ہم بالکل کوئی ہمارا عمل اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم دوسروں کا خیال کرتے ہیں۔ کوکب اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین ہیں کنزیومر ایسوسی ایشن آف پاکستان۔ کیا دادرسی ہو رہی ہے کنزیومر کی؟ کوکب اقبال صاحب، جس طرح کی مہنگائی ہے، اب تو متوسط طبقہ کیا، ایلیٹ کلاس کیا، غریب تو خیر اس کی پہنچ سے تو ویسے چیزیں دور تھیں، اب تو ہر شخص پریشان ہے۔ آپ بات کرتے ہیں کنزیومر کی، ظاہر آپ چیئرمین ہیں کنزیومر ایسوسی ایشن کے، یہ جو ساری سچویشن ہے یہ ایک دم یا ایک رات میں تو نہیں ہو جاتی، لیکن ماہ سیام میں جس طرح کے منافع خور سرگرم ہوتے ہیں، آپ لوگ کیا سدباب کرتے ہیں ان چیزوں کے لیے، اور کیسے عوام تک آواز پہنچاتے ہیں اور حکام بارہ تک آواز پہنچاتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ماہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو مسلمان ہم لوگ جو ہے وہ رمضان سے ایک آدھ ہفتے پہلے تیاری شروع کرتے ہیں اور اس کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ رمضان شریف آ رہا ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ مگر یہ برکتوں کا مہینہ جو ہے، یہ منافع خور 3 مہینے پہلے سے تیاری کرتے ہیں، یہ ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ کتنی چیزیں کی قیمت کیا بڑھانی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو 80 روپے درجن کیلا تھا وہ 160 روپے درجن آج میں نے چیک کیا تو وہ 160 روپے درجن بک رہا ہے۔ جو 50 روپے کلو جو تربوز تھا وہ 60 سے 70 روپے کلو کا بک رہا ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ امرود جو ہے وہ 100 روپے پاؤ، یعنی حد ہے انتہائی منافع خوری کی۔ اور یہی بات ابھی میں نے کمشنر کراچی کی میٹنگ میں کہی تھی کہ جناب منافع کا تعین کرنا چاہیے، ان کی لاگت کیا ہے، جو اگر دالیں امپورٹ کر رہا ہے تو دالیں امپورٹ کتنے میں ہو رہی ہیں، اس کے اخراجات کیا ہیں۔ جب تک یہ اخراجات کا تعین کر کے اس کے منافع کا تعین نہیں کیا جائے گا، یہ منافع خوروں کو لگام نہیں دی جا سکتی۔ اور یہ جو حکومت نے سبسڈی دی 7 ارب 80 کروڑ روپے کی جو یوٹیلیٹی کو دی ہے، میں بھی اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ گزشتہ کئی سالوں سے، کوئی میرے خیال ہے 10-12 سال تو ہو گئے، ہر حکومت میں چیختا ہوں اور یوٹیلیٹی سٹورز کی صورتحال بتاتا ہوں کہ جناب یہ جو یوٹیلیٹی سٹورز کا جو یہ سلسلہ ہے جس کے اوپر آپ سبسڈی دیتے ہیں، یہ سبسڈی عوام کے لیے نہیں دی جاتی، یہ کنزیومر کے لیے نہیں دی جاتی۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے تمام افسران اور عملے کے لیے سبسڈی دی تو جاتی یہ ہے۔ جاتے کہاں ہیں پیسے؟ آپ نے پتہ لگایا کوکب صاحب؟ کیونکہ نہ وہاں پہ چینی معیاری ہے، نہ گھی ہے، بلکہ چیزیں تو دستیاب ہی نہیں ہیں۔ ایک فیملی کے لیے اگر ہم راشن کارڈ اسکیم شروع کر سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوتا کہ وہ راشن کارڈ جو پہلے کسی زمانے میں اگر آپ کو یاد نہیں ہو تو یہ جو تھا وہ سلسلہ تھا کہ ایوب خان کے دور میں راشن کارڈ اسکیم تھی۔ یہ یوٹیلیٹی سٹور جب سے آئے ہیں یہ لوٹ مار کا یہ ایک نیا دھندا شروع ہو گیا ہے، اور یہ 7 ارب روپے کی سبسڈی، 7 ارب 80 کروڑ روپے کی سبسڈی یہ کنزیومر کی اس میں نہیں آتی۔ اس کو کس طرح پریشان ہونا چاہیے، اس کے لیے سلسلہ یہ تھا کہ جب آپ رسید دیتے ہیں، جب وہاں پہ تمام یوٹیلیٹی سٹورز میں مشینیں موجود ہیں تو CNIC نمبر ڈالیں کنزیومر کا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ ہمارے کنزیومر کا، پھر وہ ایک کنزیومر
दूसरी जगह से भी वो शॉपिंग ना कर सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।